آج بھی گمراہی میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ یزید کے بارے میں بعض لوگ صفائی اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ارے نہیں یزید کا معاملہ اتنا برا نہیں ہے جتنا اس پر لعنت برسائی جاتی ہے، ہمیشہ تنقید کی جا رہی ہے، تھا برا مگر اتنا بھی برا نہیں تھا۔ کتنا برا تھا پھر؟ اتنا بھی برا نہیں تھا۔ ارے یزید کی طرفداری سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ اس کی فضیلت میں کیا کوئی روایت ہے؟ اس کی شان میں کیا کوئی آیت ہے؟ ارے یزید کی خرابی کے لیے کچھ بھی نہ ہو، صرف امام حسین کے خلاف اس کا اٹھنا ہی کافی ہے۔ امام علی مقام کے حق ہونے پر کوئی دلیل سمجھ میں نہ بھی آئے، اتنا ہی سمجھ لو کہ جنتی جوانوں کے سردار جدھر اٹھ گئے حق ادھر ہی ہے، کیوں وہ شیر خدا کے شہزادے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا اے اللہ جدھر علی جائے حق کو علی کے ساتھ کر دے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا قرآن اور اہل بیت دونوں کو میں ساتھی بنا دیا ہوں، اور تم دونوں کو تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے، حتیٰ یرید علی الحوض، قیامت قائم ہوگی حوض کوثر پر۔ اہل بیت بھی آئیں گے تو ساتھ قرآن بھی ہوگا، قرآن اہل بیت کے ساتھ رہے گا۔ اتنی روایتوں میں مصطفیٰ نے فرما دیا علیہ السلام۔ اگر کوئی بھی آدمی یزید کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں معلوم، مگر اتنا ہی معلوم کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول نہیں کیا، بس اس کے خراب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ امام نے رد کر دیا، امام نے اس کی بیعت قبول نہیں کی، امام نے مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا مگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، مکہ مکرمہ پہنچ گئے، پھر وہاں سے امام کوفہ کی طرف چلے گئے تاکہ یہ حق کو واضح کر دیں، ہم اہل بیت مصطفیٰ ہیں، ہم دین کے نظام میں کوئی بھی خرابی آتی ہے تو برداشت نہیں کر سکتے۔ محبوب پاک علیہ السلام نے جس ستھرا دین ہمیں عطا کیا ہے، اس ستھرے دین کو یہ کتنی آلودگیوں سے بھرنا چاہتا ہے، یہ کتنی ملاوٹوں سے اس کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ چوری ہو رہی ہے مگر کوئی سزا نہیں، لوٹ مچائی جا رہی ہے مگر کوئی گرفت نہیں، شراب نوشی ہو رہی ہے مگر کوئی پابندی نہیں، عورتوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں مگر کوئی روک ٹوک نہیں، اخلاق کا جنازہ اٹھا نکل رہا ہے۔ جس حبیب پاک علیہ السلام نے غیر مسلم عورتوں کو بھی حیا کے ساتھ تحفظ عطا کیا ہے، کوئی مسلمان کو اجازت نہیں دی کہ کسی غیر مسلم بچی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے۔ جس رسول پاک نے ایسے پاکیزہ اصول عطا کیے، امام علی مقام دیکھ رہے ہیں کہ یزید کے دور میں وہ اصول پامال ہو رہے ہیں۔ امام کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، امام کسی اقتدار اور کوئی سیاست کی تمنا اور تڑپ میں نہیں تھے، وہ صرف اسلام کے نظام کو دیکھنا چاہتے تھے جو مصطفیٰ نے عطا کیا ہے۔ وہ خلفائے راشدین کے جیسا پاکیزہ دور دیکھنا چاہتے تھے، اور اس میں رخنہ اندازیاں ہو چکی، اس کے اندر اس قدر خرابیاں ڈالی جا چکی ہے کہ ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ رشتہ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں سمجھی جا رہی ہے، حدود اسلام پامال ہو رہے ہیں، حرام کاریوں کا دور دورہ چل رہا ہے، عیاشیوں کا دور دورہ چل رہا ہے، اور پھر وہ بھی اقتدار والے خود اگر شراب پیئے تو کون شراب پیے گا تو اس کو روکنے کی ہمت کرے گا؟ بولو بھائی، اگر اقتدار والے خود ہی لوٹیں اور وہی خود رشوت لیں تو کوئی رشوت کا کاروبار کر رہا ہے تو اس کو روکنے والا کون ہوگا؟ کیونکہ بڑے لوگ کر رہے ہیں، جس کے پاس طاقت ہے وہ کر رہا ہے۔ اقتدار تو اسلام نے ایسا دیا تھا، خلفائے راشدین نے تو مصطفیٰ کا نظام دنیا میں یوں قائم کیا کہ آپ بھول گئے ایک ایک سنت کو مصطفیٰ کی زندہ کرتے تھے خلفائے راشدین، جو معلوم ہے وہ، جو نہیں معلوم ہے دوسروں سے پوچھتے تھے۔ صدیق اکبر جب خلیفہ ہو گئے تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کون ہے وہ؟ مصطفیٰ کی زوجہ مطہرہ ہے حضرت بی بی عائشہ، حضرت صدیق اکبر کی شہزادی ہے۔ والد بزرگوار خود اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے میری پیاری بیٹی، میں مصطفیٰ علیہ السلام کی جن سنتوں کو جانتا ہوں اس پر عمل کر رہا ہوں، لیکن کوئی ایسی سنت جو میرے علم میں نہیں ہے آپ جانتی ہو تو بیٹی مجھے بتا دو تاکہ وہ چھوٹے نہ پائے۔ یہ ہوتا ہے خلافت راشدہ، یہ ہوتا ہے اسلام کا اقتدار، پیغمبر اسلام کی ایک ایک ادا کو اپنانا۔ خلفائے راشدین نے ایسا ایک ایک طریقہ معلوم کر کے اس پر عمل کیا، اور یہ ظالم جب اقتدار پر آ گیا سنتوں کو پامال کر رہا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار کا بھی دور خلافت دیکھیے، حضرت فاروق اعظم کا بھی دور خلافت دیکھیے، حضرت عثمان غنی ذی النورین کا بھی دور خلافت دیکھیے، ایک ایک سنت پر عمل کیسا کرتے ہیں، کتنی انہوں نے شفافیت کے ساتھ حضور کے نظام کی حفاظت کی ہے۔ حضرت حیدر کرار، علی مرتضیٰ شیر خدا، یا اللہ کتنی پاکیزگی کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کی ہے۔ خلیفہ راشد ہیں، حبیب پاک علیہ السلام کی شہزادی کے شوہر نامدار ہیں، صاحب حلقہ ہیں، خوبیاں اور کمالات کا سرچشمہ ہے، اس کے باوجود دنیا کو آپ نے نہیں لیا۔ آپ دنیا سے خطاب کر کے کہتے یا دنیا غری غیری،
اے دنیا تو کسی اور کو دھوکہ دے، کس کو دھوکہ دینا چاہتی ہے؟ دنیا اپنی دل فریبی کے ساتھ آنا چاہتی تھی، آپ نے فرمایا قد طلقتک ثلاثا لا رجعت بعدها، اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہے جس کے بعد لوٹانے کی گنجائش بھی نہیں رہتی ہے۔ 3 طلاق کے بعد رشتہ بالکل ٹوٹ جاتا نا۔ آپ نے ایک تمثیلاً فرمایا دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، تو دنیا سے آپ نے کچھ لیا ہی نہیں۔ پیبند زدہ لباس پہن رہے ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، جنتی جوانوں کے سردار کے والد بزرگوار ہیں، لیکن سادگی کا عالم میں سوکھ کی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضرت امام حسن و حسین نے دیکھا سید کائنات نے کس انداز سے زندگی بسر کی ہے، ان کے سامنے اسوہ تھا۔ اور یہاں پر کیا ہے، دولت جو کچھ ہے اسلام کی وہ ذاتی دولت سمجھی جا رہی ہے۔ اب یہ جو غریبوں کا حق لوٹا جا رہا ہو اور سرمایہ داروں کو اپنے ہم خیال بنا کر انہیں مزید دولت سے نوازا جا رہا ہو، تو بتائیے اسلام ہوگا یا قیصر و کسریٰ کی حکمرانی ہوگی؟ یہ قیصر و کسریٰ یعنی ایران اور روم کے بادشاہوں کا طرز ہوگا۔ امام علی مقام کو ہرگز گوارا نہیں تھا۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ سمجھ میں آئے کربلا میں کیوں کھڑے ہو گئے تھے، کیوں آپ نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی۔ ہم سیکولر ملک میں رہ کے ووٹ دے لے رہے، ہم ووٹ دیے تو صحیح، تو امام کیوں اس کو ووٹ نہیں دیے؟ ووٹ دینا ہی تھا نا، اس لیے کہ نبی پاک کے نواسے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور دین کے لیے ان کو تیار کیا، اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی وہ باطل کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اور ہمارا کسی کے ساتھ مصالحت اختیار کرنا باطل کو حق کہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سیکولر ملک میں، جمہوری ملک میں ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر رہنے کا مکمل آئینی دستوری حق حاصل ہے۔ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے ہمارا 3 اعتبار سے ہمارے ملک میں وجود ہے۔ ایک بحیثیت ہندوستان کے باشندے، نمبر 2 بحیثیت مسلمان، نمبر 3 بحیثیت سنی مسلمان۔ ہم بحیثیت ہندوستان کے باشندہ ہونے کے غیر مسلم کتنے بھی دھرم میں بٹے ہوئے کیوں نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے ہندوستان کے دستور کی حفاظت کے لیے، اور ہر انسان کے ساتھ انسانی حدود پر انسانی رواداری کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اور بحیثیت مسلمان کے جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، خواہ مسلکی کتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بنام مسلمان جو حقوق مسلمانان ہوتے ہیں ادا کریں گے۔ اور بات اپنے عقائد کی آتی ہے تو مسلک اہل سنت پر مکمل طور پر تسلب کے ساتھ عمل پر رہے، اس میں کوئی بھی رمق برابر کمی آنے نہیں دیں گے، اس کے خلاف کسی بھی باطل عقیدے کو ایک لمحے کے لیے قبول نہیں کریں گے۔ تو سنیوں کے ساتھ اتحاد عقائد کی بنیاد پر ہے، کلمہ گو لوگوں کے ساتھ اتحاد بنام مسلمان ہے، اور سارے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ اتحاد بنام ہندوستانی باشندہ۔ تو سمجھ گئے آپ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید بحیثیت انسان کے سلوک کرنے کی بات نہیں کر رہا تھا، بحیثیت حاکم اسلام کے بنوانا چاہ رہا تھا۔ سمجھ گئے آپ؟ پہلے فرق سمجھیے گا، کیونکہ شعور کے ماحول میں جینا سیکھیے۔ خالی سنا سنی یاد بول کے چلے جائیں گے، آپ خاموش بیٹھ جائیں گے، آپ کی اولاد کو لوگ بھٹکا دے رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، باپ جس طرح صف اول میں ہے شریفوں کی، بیٹا شریروں کی صف اول میں نظر آ رہا ہے، اور گھر کے اندر گمراہی آ رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف قسم کے پیغامات موبائل کے ذریعے سے آپ تک پہنچ جا رہے ہیں اور بھٹک جا رہے ہیں۔ اس لیے بنیاد کو سمجھیے گا، ذرا حساس عنوان ہے اور سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے۔ میں جذباتیت کے ساتھ چند باتیں کہہ کر گزرنا نہیں چاہ رہا ہوں، کچھ آپ کو ٹھوس باتیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام نے یزید کو کیوں قبول نہیں کیا۔ وہ حاکم اسلام کی حیثیت سے پورے نظام اسلام کو اپنے ہاتھ میں لے چکا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو مان لو کہ یہ مصطفیٰ کا اسلام ہے جس کو میں لے کے چل رہا ہوں۔ تو مصطفیٰ کے اخلاق اور مصطفیٰ کے قوانین کے خلاف کام کرے اور کہے کہ اس کو اسلام ہے کہہ کر مان لو، امام کیسے مان سکتے؟ بولو آپ مان سکتے؟ اور وہاں حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر باطل چیز کو حق سمجھا جا رہا ہے اور پھر سمجھائی نہیں جا رہا، منوایا جا رہا ہے کہ مانو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کس طرح سے مطالبہ ہو رہا ہے؟ ابھی امام حسین مدینہ منورہ ہی میں ہیں، یزید تخت اقتدار پر جیسے ہی بیٹھ گیا، فوراً گورنر مدینہ منورہ ولید بن عقبہ کے نام پیغام بھیج دیا، امام حسین کو طلب کرو، اما بیعتن او راسن، یا تو ان کو یہ کہو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے، یا میں ہی ان کا سر قلم کر کے بھیج دو۔ بتاؤ یہ دہشت گردی، یہ غنڈہ گردی کا نام دین ہو سکتا ہے؟ آج بھی ہمارے ملک کے اندر ہم ان لوگوں کو جو دہشت گردی اور غنڈہ گردی کی راہ پر چلتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ مسلمانی کا حق ادا کر رہے ہیں،
دہشت گرد چاہے کوئی بھی ہو، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اسلام کبھی دہشت گردی اور غنڈہ گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے امام علی مقام غنڈہ گردی کے خلاف اٹھے تھے، اس لیے ہر دہشت گرد کا تعلق یزید سے ہوتا ہے، ہر امن پسند کا تعلق امام حسین سے ہوتا ہے۔ وہ کیسا غنڈہ گردی کر رہا تھا بولو آپ؟ جب وہ اقتدار پہ آ گیا تو وہ امام علی مقام جیسی عظیم ہستی ہی کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور مطالبہ کیسا ہو رہا ہے دیکھیے، وہ کیسا تھا اس کا پورا بھی تعارف سمجھ میں نہ آئے تو اتنا ہی کافی ہے کہ مجھے مانو ورنہ سر کاٹ دوں گا۔ کیا یہ طریقہ ہوتا ہے منوانے کا بھائی؟ کیا وہ انسانیت کے بھی روپ میں کوئی شخص سمجھا جا سکتا ہے؟ کتنی درندگی تھی اس کے پاس، اقتدار کا کتنا بھوکا تھا، وہ اپنے اقتدار کو جمانے کے لیے امام علی مقام کا خون کرنا چاہتا تھا۔ اور وہ اقتدار کو امام قبول کیوں نہیں کیے؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بارے میں حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے دین میں رکھنا ڈالنے والا یزید ہوگا، بنو امیہ کا شخص۔ میرے آقا فرمائے، بخاری کی حدیث ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند چھوکروں کے ہاتھوں ہوگی۔ حبیب پاک نے پہلے سے فرمایا کون لوگ ہوں گے جو دین کو تباہ کریں گے؟ حبیب کے فرمان کو سن چکے تھے امام حسین، اب جن کے ہاتھوں دین کی تباہی ہوگی میرے آقا نے فرمایا ان کو آپ کیا اسلام کا خلیفہ مانیں؟ کیا ان کو حکمران اسلام مانیں؟ بولی یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نانا جان نے فرمایا دین برباد کرنے والے چھوکرے آئیں گے، اور کب آئیں گے وہ بھی فرما دیا، سن 60 ہجری سے یہ فتنوں کا ظہور ہوگا۔ میرے آقا فرماتے تعوذوا باللہ من راس 60 و امارت الصبیان، سن 60 ہجری کے آغاز سے اور چھوکروں کی حکومت سے تم اللہ کی پناہ طلب کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کثرت سے احادیث روایت کرنے والے ہیں، یہ صحابی کثیر روایتیں ان سے آئی ہے۔ وہ کیا کہتے تھے معلوم؟ دعا مانگتے تھے، اے اللہ سن 60 ہجری کے داخلے سے تو ہمیں بچا لے، اے اللہ چھوکروں کی حکومت ہم دیکھنے نہ پائے، وہ دور آنے سے پہلے ہی ہمیں دنیا سے اٹھا لے۔ اس لیے اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو مطلب کیا نکلا؟ وہ دور کو جو فتنوں کا دور ہے اور بنام دین فتنہ بپا کرنے کا وہ دور آنے والا ہے، اس کی پہلے سے احادیث پاک میں تفصیلات آ چکی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے قبول نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یزید کو کیسے قبول کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کے نظام کو تباہ کرنے والا ہوگا وہ، اور تباہ کرنے والے کو میں خلیفہ مانوں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور انکار کے نتیجے میں آپ کو ستایا گیا۔ مدینہ منورہ سے آپ نکلے، مکہ مکرمہ جا کر وہاں رشد و ہدایت کی تعلیم دے رہے تھے، وہاں سے بھی بلوایا گیا۔ کیسے مکاری کے ساتھ بلایا گیا؟ پہلے تو محبت کے وعدے کیے گئے، اور یاد رکھو ہر محبت کا اظہار کرنے والا سچا محب نہیں ہوتا۔ محبت کا واقعی امتحان کے وقت میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے چائے پیتے وقت بہت محبت والے مل جاتے ہیں، لیکن ذرا آپ کوئی مشکل حالات سے دو چار ہو جائیں تو اس وقت آپ سلام کرنا چاہتے تو وہ نظر بھی ملانا نہیں چاہتے۔ آپ کو پہچاننے والا، آپ کا ہم پیالہ ہم نوالا آپ سے نظریں ملا کر دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کئی لوگوں کی مدد لیتے، جب بڑے بن جاتے تو پھر جن کے ذریعے سے بنے ان کو بھی نہیں پہچانتے، انہی کو دور کر دیتے، دوسروں سے یاری بنانے کی کوشش کرتے۔ یہ دنیا کی کیفیت ہے۔ تو یزید کے چاہنے والوں نے پہلے امام علی مقام کو کوفہ میں دعوت بھی دی ہے۔ سچے محب نہیں ہو سکتے، وہ محبت والا سچا وہی ہے جو اپنے محبوب سے محبت کا جب اظہار کرتا ہے تو اس محبت میں ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہم شیعہ میں علی ہے، آپ کو بلاتے آئیے۔ حضرت امام علی مقام پہنچ گئے تو انہوں نے حکومت کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو تنہا چھوڑ دیا۔ اور امام ان سے فرما رہے ہیں تم نے خطوط بھیجے تھے، کہنے لگے ہم نے نہیں بھیجے تھے۔ آپ نے فرمایا لاؤ تھیلے، خطوط کے تھیلوں کو آپ نے الٹ دیا اور نکال کر بتایا یہ تمہاری طرف سے تمہارے نام سے یہ خط میرے نام آیا ہے، تمہارا یہ نام، یہ تم نے مہر لگائی ہے۔ سر جھکا دی، لیکن وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، دنیا کی دل فریبیاں کبھی بھی دھوکہ دیتی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا ہم نے دنیا کو پہلے ہی پہچان لیا تھا، لیکن ہم نبی پاک کے نواسے قضاء و قدر کے فیصلوں کے سامنے سر جھکانے والے اتمام حجت کرتے ہوئے تمہیں ہدایت دے رہے ہیں کہ بتاؤ میرا خون کرنا تمہارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میرے ابا جان کے چچا جان نہیں ہیں؟ کیا حضرت جعفر طیار میرے چچا جان نہیں ہیں؟ کیا میں
نبی پاک علیہ السلام کا نواسہ نہیں ہوں؟ کہ ہماری شان میں حضور پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے حسنین کریمین تم جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو؟ ہمارے بارے میں یہ ساری فضیلتیں موجود ہیں، اگر تم تصدیق نہیں کرتے ہو، اگر میری شان کی کوئی فضیلتیں تم کو اگر نہیں معلوم ہے تو ابھی صحابہ روئے زمین پر موجود ہے، جاؤ ان سے پوچھو ہمارے بارے میں مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ آپ یہ للکار رہے ہیں انہیں، آپ پیغام حق دے رہے ہیں اور اجالا دکھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی فضیلت نہیں بھی سمجھتے ہو، اتنا تو سمجھتے ہو کہ میں نبی کا نواسہ ہوں، کیا نبی کے نواسے کے ساتھ ایسا سلوک کرنا تمہارے لیے جائز ہے؟ لیکن ان بدبختوں نے امام علی مقام کے ان اخلاقی عالیہ کی کوئی قدر نہیں کی، بالآخر فیصلہ کر لیا کہ نہیں، آپ ہمارے حاکم کے حکم کے سامنے سر جھکائیے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ ہر طرح سے امام نے کوشش کی کہ جنگ ٹل جائے، کسی طرح سے بھی اپنی طرف سے اقدام ہونے نہ پائے۔ اور ایک بات سنیے آپ، 22,000 کا لشکر کربلا میں بعد میں آیا، پہلے 1,000 کا لشکر تھا، حر لے کر آئے تھے۔ اس وقت جب آپ نے دیکھا کہ ان کے عزائم کچھ غلط ہے تو آپ کے چاہنے والوں نے آپ سے گزارش بھی کی، حضرت اچھا موقع ہے، اجازت دیجئے، ہم ان 1000 لوگوں کو اچھی طرح سے شکست دے سکتے۔ مگر امام نے فرمایا نہیں، میں اپنی طرف سے جنگ میں پہل کرنا نہیں چاہتا۔ اس وقت اگر آپ اجازت دے دیتے تو وہ لوگ تہس نہس ہو جاتے تھے، مگر امام نے فرمایا کہ جنگ میں ہماری طرف سے پہل نہیں ہو سکتی، میں مصطفیٰ کا نواسہ ہوں، میں اصول کو اپنانا چاہتا ہوں، میں خلاف اصول جانا نہیں چاہتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے نواسے نے ہر قانون کا لحاظ کیا، ہر ضابطے کا لحاظ کیا، اور بالآخر جنگ جب مسلط ہو گئی تب بھی آپ نے اپنی طرف سے پہل نہیں فرمائی۔ جب انہوں نے مبارز کو طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم اپنا مبارز بھیجتے ہیں، لیکن بار پہلے تمہاری طرف سے ہوگا تو جواب میں یہ آگے بڑھے گا، خود ہماری طرف سے تلوار نہیں چلائی جائے گی۔ کتنے اصول کی آپ نے پاسبانی کی ہے، ذرا سوچیے، کتنی سچائی اور کتنی پاکیزگی کی آپ نے مثال قائم فرمائی ہے، غور کیجیے آپ۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کرب و بلا کے میدان میں اپنے جانثاروں کو پہلے بھیجے، انہوں نے اجازت طلب کی، ان کے بعد دیگر شہید ہونے کے بعد ہاشمی شہزادوں کو آپ نے بھیجا، ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، حتیٰ کہ علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ پھر میدان کرب و بلا میں امام علی مقام تشریف لاتے ہیں، اس وقت بھی آپ یہی فرماتے ہیں کہ ابھی غور کرو اور تم اپنے اس اعمال بد سے توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ دیکھیے آپ کتنا امام علی مقام کے قلب کے اندر قوم کی ہدایت کا جذبہ ہے، نانا جان کی امت کے لیے کیسا آپ نجات کا راستہ بتا رہے ہیں، لیکن ظالموں نے کسی بھی طرح سے اخلاقی عالیہ کی پرواہ نہ کی۔ اسی لیے سیرت نگار، تاریخ نگار اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جب دنیا کی محبت دل میں رچ بس جاتی ہے تو سامنے کون ہے نظر نہیں آتا۔ اسی لیے انہوں نے ہر وہ کیا جس کے کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو بالآخر شہید کر دیا۔ آپ نے جام شہادت نوش کیا، سر انور کو ظالموں نے تن اقدس سے جدا کیا۔